کا حکمراں، نسلی بادشاہ، نسلی زمین نہ ملی کہیں ٹھکانہ کرنے کو۔ امریکہ نے جواب دے دیا، فرانس نے جواب دے دیا، بالآخر ملکہ فوزیہ جس عورت کو طلاق دے کر ایک عرصے سے دھکا دے دیا تھا، وہ جرمنی کے پردے پہ ناچ رہی تھی، وہاں جا کر خدا کا واسطہ دیا، مصر کی سرزمین میں دفن ہوا۔ دفن ہونے کے لیے ایران میں قبر کی جگہ نہ ملی۔ تجھے کیا معلوم ہے تیرا میرا آخری وقت کس حالت میں ہوگا؟ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، نبی کی آمد ہو رہی ہے، سب کو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں نہ مجھے متلی ہوئی، نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی، نہ درد ہوا۔ یوں فرماتی ہے ادھر حضور دنیا میں تشریف لائے، اتنا چاندنا، اتنی روشنی ہوئی، اتنا اجالا ہوا کہ میں نے قیصر و کسریٰ کے محل دیکھ لیے۔ عام مورخین کہتے ہیں کہ اتنی غربت تھی کہ اس رات کو سرکار کے گھر میں چراغ نہ تھا، تیل کے پیسے نہ تھے۔ میرا دل یہ بات تسلیم نہیں کرتا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جس گھر میں، جس زمین پہ، جس جگہ پہ دو جہان کی دولت آفتاب نبوت طلوع ہو رہا ہو، وہاں چراغوں کا، بتیوں کا کیا کام ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے جس زمین پہ حضور نے قدم رکھے وہ ساری زمین کی سردار۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے، آپ کو پتہ نہیں یہ عورتوں کے مطلب کا مسئلہ ہے، عورتیں بڑی دھیان لگاتی ہیں کہ بھئی لڑکا ہوا یا لڑکی ہوئی، دائی بتائے، کوئی اور بولے جلدی، اس کو بڑی جلدی شرم کی ماری بولتی نہیں، بڑی جلدی ہوتی ہے کہ مجھے پتا چلے لڑکا ہوا کہ لڑکی۔ اور پھر عرب کا ملک جہاں لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے ہو، لڑکوں کو سنبھالتے ہو، اور پھر یتیم بیوہ تو ہر کل چاہتی ہے یا اللہ کوئی بچہ دیو جس کو اپنے سر پہ بٹھا کر یوں کہوں یہ میرا وارث ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب میں نے یوں نظر ڈالی، اللہ غنی میں حیران ہو گئی، ادھر دنیا میں تشریف لائے، ادھر مالک کی کائنات کی، پروردگار عالم کی چوکھٹ پہ سجدہ کر دیا۔ یہ ثابت کر دیا لوگوں میں سارے دروازوں سے ہٹا کر، ساری قبروں سے ہٹا کر، سارے مزاروں سے ہٹا کر، سارے بتوں سے ہٹا کر، سارے مندروں سے ہٹا کر، سارے گرجوں سے ہٹا کر، ساری دنیا چھڑا کر ایک پروردگار عالم کی چوکٹ پہ سر جھکانے آیا ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ یوں آسمان کی طرف دیکھا اور اس شہادت کی انگلی کا یوں اشارہ کیا، گویا یہ بتایا ہے کہ میں تو اس ایک کے ماننے والا ہوں، میں تو اس ایک کو ہی مانوں گا، اسی کو منواؤں گا۔ سوال ہوا حضرت کی پرورش کا، رواج تھا کہ دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ زبان صاف سیکھے۔ جہاں بھی اب اپنے مزاج کی بات ہے، سارا جہان کہتا ہے کہ دائیاں آتی رہی جاتی رہی، آتی رہی جاتی رہی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا نہیں، یتیم سمجھ کے لیا نہیں۔ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں انہوں نے حضور کو نہیں لیا، بلکہ حضور نے ان کو پسند کیا ہی نہیں۔ وہ کون ہوتی تھی لینے والی؟ میرے آقا نے ان کو پسند نہیں کیا۔ اور پھر جس کی امانت ہے دوسرے کو کیوں ملے؟ جب امانت حلیمہ کی ہے کوئی اور کیسے لے جائے؟ آئی ہے پیچھے سے حلیمہ، اللہ اکبر۔ وہ مکے سے جتنی گائیاں واپس آئی کہنے لگی سارے بچے اٹھا لائی ہو، کچھ چھوڑ کے بھی آئی ہے، کہا مجھ غریب کے لیے بھی کوئی نہیں، بس ایک یتیم ہے مکے میں، اس کا ابا کوئی نہیں، نہ انعام ملے نہ اکرام ملے، غریب گھرانہ ہے۔ کہنے لگی چلو دیکھ کے تو آؤں، رنگ ڈھنگ تو دیکھو کیسا ہے۔ دروازے پہ دستک دی، اندر سے پوچھا من دکل باپ کون ہے؟
ملا انا حلیمہ، میں حلیمہ ہوں. حضرت آمنہ کہتی ہے ادھر حلیمہ کا نام سنا، ادھر محبوب دو عالم نے مسکرا دیا. چٹی چادر اڑا رکھی ہے، ڈھانپ دیا ہے. حلیمہ آئی، آمنہ میں نے سنا ہے کوئی بچہ ہے تیرا کہ ہاں ہے، یتیم ہے کہ ہاں یتیم ہے، غریب گھر ہے کہ ہاں غریب گھر ہے. کہنے لگی جاؤں تو لے کے خالی تو میں وہاں سے جانے سے رہی، ذرا دکھا تو صحیح، بچہ تو دکھا. یوں چٹی چادر ہٹائی ہے چہرے انور سے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. بلا حلیمہ کی آنکھ لگا لچکارا حسن کا، کیونکہ آ گئی آنکھیں. بے ساختہ حلیمہ کہنے لگی آمنہ ماشاءاللہ نظر نہ لگے، میری ان آنکھوں نے آج تک ایسا بچہ دیکھا نہیں، میری آنکھوں نے اتنا حسین نہیں دیکھا. حضرت آمنہ کہنے لگی حلیمہ میں نے بڑے بچے دیکھے ہیں پر ایسا حسن نہیں. رات سے جب سے میرے گھر میں پیدا ہوا چراغوں کا کام نہیں، سورج نکلا ہوا میرے گھر میں. ادھر حلیمہ نے کہا میں نے نہیں دیکھا، ادھر آمنہ نے کہا میں نے نہیں دیکھا. جبریل امین پاس کھڑے تھے، کہنے لگے حلیمہ آمنہ تم نے مکے کے بچے دیکھے ہوں گے، تم نے قریش کے بچے دیکھے ہوں گے، حلیمہ تم نے بنو سعد کے بچے دیکھے ہوں گے. میں مشرق میں چکر لگاتا ہوں، مغرب میں پھرتا ہوں، شمال میں پھرتا ہوں، جنوب میں پھرتا ہوں. آفاق گردیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری. او آمنہ حلیمہ مجھے رب کائنات کی قسم ہے میں جبریل کی آنکھ نے اتنا حسین نہیں دیکھا. آواز آئی او جبریل تو دیکھتا تو تب جب میں نے ایسی صورت والا پیدا کیا ہو، میں نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا. ایک الگ صورت سنبھال کے رکھی تھی. دیکھو اس کی بے نیازی، تھوڑا سا غور کرو گے تو لطف آئے گا. اگر حضرت کے ماں باپ زندہ رہتے تو لوگ کہتے کہ وہ بھی تو ایسی شکل والا ہے، دوسرا بھائی بھی یا بہن بھی. اللہ میاں پہلے تو ایسی صورت والا کوئی نہیں بھیجا، اب تو آیا کریں گے نا. فرمایا نہیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ ایک صورت ڈال کے میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا. عبداللہ کی وفات میں ایک یہ بھی تو حکمت ہے اللہ پاک کی کہ بنانی ہے ایک صورت ہی صرف، ورنہ لوگ جو ہے اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سگا بھائی ہوتا، بہن ہوتی، نہ جانے لوگ اس کو بھی کہتے ہو میاں نبیا کے پتر نبی ہوں نے. جی میں تھوڑے رواج ہے نا پیر کا پتر پیر پاوے ساری عمر مسجد سے نہ بڑھیا ہوئے. ہاتھاں بھی ہتھکڑیاں جہنم کی پہلے پائی پھردا ہوئے، کنگن شریف پائی پھردے نا لوہے دے اندا لالا، یہ جہنم کی ہتھکڑیاں ہیں. یہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حلیمہ نے دیکھا، فکر پیدا ہو گئی. جی میں تمہیں آج کوئی شیر دو شیر سننا لگ جاوے نا، ان سکے نچن کی کوشش کرو گے، کوئی پھڑ نہ لوے، کوئی ٹھیک نہ لوے، کوئی حصے دار نہ بن جاوے. حلیمہ نو پھڑکا لگ گیا، آخر لگی آمنہ سر میرا بڑا دور ہے میں چھیتی جانا. مطلب کی بھی آ جڑی دولت میرے سامنے کوئی اور نہ لے جاوے. حلیمہ فرماتی ہے میں اٹھی اور میں نے پیشانی پہ بوسہ دیا اور یوں سینے سے جب میں نے لگایا، حلیمہ کہتی ہے میری ساری جان میں ٹھنڈ پڑ گئی، مجھے وہ سکون ملا جو ساری زندگی میں نہ ملا. اور پھر تو نخرے شروع کر دیے حلیمہ نے. آمنہ مجھے غلطی ہے، میں